اطہر آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ پارلیمنٹ خود کو اسرٹ کرنے جا رہی ہے کل، اور جیسے اس میٹنگ کے حوالے سے یہ بھی تبصرے آ رہے ہیں کہ اس میں ترازو کے دو پلڑوں کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مبینہ آڈیو لیک کی بھی، اس کی جو زبان ہے، لینگویج ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی. سو کل پارلیمنٹ دکھائے گی اپنا رنگ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی، دو میٹنگز ہوئی تھی، ایک میں عسکری قیادت تھی اور ایک میں صرف سیاسی قیادت تھی. لیکن تاثر حکومت کی جانب سے یہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے الیکشن کے معاملے پہ بھی عسکری قیادت اور سیولین قیادت ایک پیج پہ ہے، ایسے نہیں ہے. جو الیکشن کے معاملات ہیں وہ صرف موجودہ جو حکومت ہے ان کی خواہش ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ نہ ہوں، الیکشن سے وہ فرار چاہتے ہیں. دوسرا یہ بھی بات ہوئی کہ اداروں کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، اس پروگرام میں بھی کہا اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص اداروں کے خلاف کمپین چلاتا ہے، آپ پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر کے پاکستان کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے. جہاں تک اداروں کے خلاف کمپین کا تعلق ہے، محترم شہباز شریف صاحب نے کل ٹویٹ بھی کی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اپنی بھتیجی کی وہ تصاویر بھی دکھا دیتے اور بتا دیتے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تصویریں لگا کے محترمہ نے ان کے خلاف جو باتیں کی. کیا جس طریقے سے جو کمپین چلائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف وہ ہماری نظر سے نہیں گزری؟ تو یہ انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک بالکل ایسے آپ کا جو ایتھک لیول ہے وہ سب سے ہائی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ عمدہ اعتبار رکھتے ہیں. جو لینگویج اس آڈیو مبینہ آڈیو میں استعمال کی گئی ایک خاتون کے حوالے سے، وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور آپ بھی اس کی مذمت کریں گے. جی میں بالکل مذمت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کس خاتون کہ کسی خاتون کا میں نے نام تو نہیں سنا اس آڈیو کے اندر، بڑی بول رہی ہے یہ کہا جا رہا حوالے سے. دیکھیں آپ، آئی ڈونٹ نو وہ کون بول رہا ہے. ٹو بی آنیسٹ آج کل تو جو بھی کوئی بات کرے تو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں کہ اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. انور مقصود اور ماہرہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو ججز کے خلاف لینگویج استعمال کی جاتی رہی ہے سٹیج کے اوپر، کیا اس کی ہمیں مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ جس طرح ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیا اس کے اوپر ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے؟ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی کیوں ہیں. دوسری جو آپ نے انتخابات کی بات کی اور رانا صاحب نے بھی بات کی، یقین کیجئے کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رانا صاحب کا تمسخر اڑائیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایشو ہے وہ آئین اور قانون کا ہے. جس طرح کل میٹنگ میں کہا گیا کہ جتھوں کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جتھوں کو وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں، جو کام آئین اور قانون کے مطابق نہ ہونا اور کچھ بندے مل کے فیصلہ کر لیں تو وہ جتھا ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ میں جس میں 60% ابھی نمائندگی نہیں، وہ پارلیمان اگر بیٹھ کے یہ کہہ دے گی کہ جناب ہم نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن نہیں کروانا، تو وہ جتھا ہوگا، وہ جتھے کا فیصلہ ہوگا. آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے. ایک عدالت کا مجسٹریٹ لیول کی یا لوور کورٹ کا فیصلہ کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ نے پوری ریاست کو چڑھائی کر دی عمران خان کے اوپر. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی پاس نہیں ہے. دیکھیں، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز اس ٹائم پہ ہوں گے، عدالت کا فیصلہ آ گیا. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ الیکشن اسی ٹائم پہ ہوں گے. ہاں، اگر آپ نے آئین کو ایک سیٹ اسائڈ کر دینا ہے، اگر جتھوں نے فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کرنا، پھر آپ کی مرضی، آپ کرتے نہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ملک میں آئین پہ عمل درآمد ہوگا، قانون پہ عمل درآمد ہوگا اور وقت پہ انتخابات ہوں. حکومت شاید بہت ہی ڈیسپریٹ ہے کہ اتنا ان کا نقصان ہو چکا سیاسی طور پر کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے لیے انہوں نے IMF کو اعتماد میں نہیں لیا، اور وہ بھی ابھی ہنوز 6 ماہ دور است. تو آپ کے خیال میں حکومت نے صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک شوشہ چھوڑا تھا جو کہ بیک فائر کر گیا؟ دیکھیں، حکومت کے جتنے بھی آپ اقدامات اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ برس کے، اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو بیک فائر نہیں کی؟ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہی گنتی شروع کر دیں. کوئی ایک چیز ایسی انہوں نے کی ہے جو ان کے اپنے اوپر بیک فائر نہ ہوئی ہو؟ بار بار آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیں، اب یہ کہنا کہ پارلیمنٹ میں خان صاحب آ جائیں، یہ جو اسپیکر موزز اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بات کروا دیں گے، یہ وہی اسپیکر صاحب ہیں جنہوں نے عدالتی فیصلے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے پارلیمان کے اندر. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر کوئی شعور نہیں ہے؟ کیا عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ جناب ہم بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں گے؟ بھائی آپ پھر ان کو آنے کیوں نہیں دے رہے پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ تو آپ نے خود بھی دیکھا کتنی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs گئے ہیں، ان کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنے دیا گیا. اس میں زیادہ کمپلیکیٹ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آئین کے اندر چیزیں واضح ہیں.
آپ ان کے مطابق چلیں. عمرانی معاہدہ ایک موجود ہے, اب نیا آئین تو نہیں ہم نے لکھنا نا, آئین کے اندر ہر چیز واضح ہے, اس کے مطابق کیوں یہ اتنا مشکل ہے 13-14 جماعتوں کی حکومت کے لیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر لیں؟ چیزوں کو پیچیدہ کیوں ہم بناتے ہیں؟ چیزوں کو اتنا پیچیدہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کون جھکے گا, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جھکے گا, اور اس میں جب ہر کوئی اپنی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے, اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ جو IMF کے ساتھ ہمارے حالات ہیں, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, آج بھی ہمارے 3 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے. کسی کو خیال ہے کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف کل جو میٹنگ ہوئی, جی ہم نے عمران خان پہ پابندی لگانی ہے, وہ جتھا لے کے آ جاتا ہے, اور ہمارے ملک کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک پہ چڑھائی کی ہوئی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پشاور کے اندر آ کے اتنا بڑا حملہ کیا, ہمارے جوانوں کو شہید کیا, اور لیکن ان کی پرائورٹی کیا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے بیٹھ کے کہتی ہیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانی ہے. اور بھائی کیا آپ نے آل پارٹی کانفرنس کی تھی اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, جو ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی بات کی؟ نہیں, آپ نے جناب تحریک انصاف پہ کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. کہتے تھے جی آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے, ترکی آپ چلے گئے, دنیا پوری آپ گھوم رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. مین اور بنیادی جو مسئلہ ہے, جی پلیز مکمل کیجیے اطہر. بنیادی مسئلہ نہیں پہلے آپ. اصل میں آپ بنیادی مسئلے کی بات کر رہے تھے, میں تو ثانوی ایک سوال کر رہی تھی. جی اطہر, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی اسٹریٹجی جو جتھوں کے حوالے سے جس پہ تنقید کا نشانہ عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے, آپ کی فراست کیا کہتی ہے؟ آج اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی کیوں چینج ہوئی؟ اس تنقید کی وجہ سے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں چھپ کے گیا ہوں, آج دوسری گاڑی میں گیا ہوں, ویسے بھی وہ دوسری گاڑی میں گئے تھے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں, جب آپ کے اوپر سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں نا, تو وہ صرف قانونی جنگ نہیں لڑی جاتی ہے. یہ سیاست اور قانون اس وقت مکس ہو چکا ہے. خان صاحب کے ووٹر سپورٹر کو بھی پتا ہے, خان صاحب کو بھی پتا ہے. کیا خان صاحب اپنے ووٹر سپورٹر کے بغیر اسلام آباد میں آتے تو ان کا انہوں نے کیا اشر کرنا تھا, ہمیں نہیں پتا. کیا انہوں نے ان کو واپس جانے دینا تھا؟ کبھی بھی واپس نہیں جانے دینا تھا. تو یہی ایشو ہے نا کہ جب آپ قانون اور سیاست کو مکس کرتے ہیں تو یہ بڑے انفارچونیٹ ایک سائیڈ نکلتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ چیزوں کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے تو الیکشنز کروانے پڑیں گے. اگر یہاں پہ نظام ڈی ریل ہوگا تو اس کا اگر سب سے زیادہ کسی کو نقصان ہوگا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا, اور آگے چل کے جو اس وقت موزز ہماری PDM کی اور دیگر جماعتیں جن کی حکومت ہے ان کو ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ آئین کو سیٹ اسائیڈ نہ کریں, آئین کا مذاق مت بنائیں. اس دفعہ ہو سکتا ہے آپ الیکشن ہار جائیں, پر یقین کیجئے کہ ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد آپ لوگوں کی 2/3 اکثریت آ جائے. تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں. وقتی اور شارٹ سائٹڈنس جو ہے نا کہ بالکل آپ وقتی اپنے فائدے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوگا ملک کو.